والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ابتداء و آغاز اس رب الکائنات کے لیے جس کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس کے لیے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جس کے لیے ہم روزے رکھتے ہیں اور جس کے لیے ہم اس کے گھر کا طواف، عمرہ اور حج کرتے ہیں اور اسی کے لیے ہم قربانی دیتے ہیں. انگن بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء و خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلوات ربی و سلام علیہ پر، جنہوں نے خالص اللہ کی عبادت کی اور اپنی امت کو وہ طریقہ بھی سکھا گئے جو اللہ کے قریب کر دے. اللہ کی رحمت ہو ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، اصحاب پر، اولاد پر اور ہر اس شخص پر جو خالص اللہ کی عبادت کرتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، ابتداء و آغاز اسی قصے سے جس قصے سے یہ سنتیں جو امت محمدیہ کو ملی، حج کے اکثر ارکان جو کسی نبی کے طریقے کے اوپر کیے جاتے ہیں اور انہیں کی فیملی سے یہ چیزیں ہمیں ملی. میرے عزیز محترم ساتھیوں، سعی جو صفا سے مروہ تک کی جاتی ہیں، یہ حاجرہ علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور اس طرح حج کے اندر جو جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ آپ تینوں کی سنتیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے بیٹے اسماعیل اور اسی طرح ان کی بیوی کی. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو اس کے لیے آسانی بھی پیدا کی اور مشکل بھی، اور اس طرح اس کے لیے بیماری بھی ہے اور شفا بھی ہے. جس طرح جوانی کے بعد بڑھاپا ہے اور زندگی کے بعد موت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیزیں رکھی اور یہ امتحان کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کرے اور اس کو الگ الگ امتحانوں سے گزرنا پڑے. اور اگر جو شخص اس امتحان میں کامیاب ہو گیا اور صبر کرتا رہا، توکل اللہ کے اوپر اس کا پورا رہا اور اللہ کے لیے خالص عبادت کرتا رہا، تو یقین جانے وہ فلاح پا گیا. حتیٰ کہ بے شک اس کی دنیا بہت ہی تنگ ہو گئی لیکن آخرت کے لیے اس نے عظیم مرتبہ پا لیا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر اٹھا کے دیکھی جائیں تو شروع سے لے کے آخرت تک اللہ تعالیٰ نے امتحانوں میں ڈال کے رکھا اور وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا یہاں تک کہ آپ بڑی عمر کو پہنچ گئے. پھر جب اولاد سے نوازا تو کہا کہ اس کو صحرا میں چھوڑ کے جائے جہاں نہ درخت ہے جس کی چھاؤں میں رہ جائے، نہ پانی پینے کو، اوپر سورج ہے اور نیچے صحرا ہے. لیکن اللہ کے کہنے کے اوپر اپنی بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑ دیا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، پھر حاجرہ علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو صفا کی پہاڑی سے لے کے مروہ کی پہاڑی تک بھاگی اس کی پانی کی طلب کے لیے. اور یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ہر عمرہ اور حج کرنے والوں کے اوپر لازمی کر دیا. اسی طریقے سے جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو خواب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا جائے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہاں پہ ایک باپ کا عظیم امتحان دیکھیے کہ وہ باپ اپنے بیٹے سے جا کے پوچھتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں. تو بیٹے نے کہا کہ افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ آپ ہمیں صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اس طرح شیطان ان تینوں کے پاس آیا
اور کہا کہ اتنی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد سے نوازا ہے اور اس کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہو. تو وہ ٹنگریاں اٹھا کے ماری اور اس طرح بیٹے کے پاس آیا, اس نے بھی یہی عمل کیا, اور اس طرح بیوی کے پاس آیا اور اس نے بھی یہی عمل کیا, یہاں تک کہ یہ عمل بھی اللہ کو اتنا عظیم اور اتنا پسند لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حج کرنے والے کے اوپر یہ عمل لازمی کر دیا. میرے عزیز محترم ساتھیوں, اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے. جب وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ہمارا وعدہ, ہمارا خواب کو سچ کر دکھایا. پھر اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیجا جو اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے ذبح کیا. میرے عزیز محترم ساتھیوں, اسی طریقے سے انہوں نے جب اسلام کی, توحید کی, اس اللہ کی خالص دعوت دی تو وہ اپنے گھر سے الگ کر دیے گئے, اور یہاں تک کہ ان کے گھر کا دائرہ ہی ان کی بھی تنگ ہو گیا. لیکن انہوں نے صبر کیا, ہر امتحان میں کامیاب ہوئے, تو یہاں تک کہ ان کو خلیل اللہ کا لقب مل گیا. میرے عزیز محترم ساتھیوں, یہ عظیم ترین ہستی وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو لقب دیا کہ یہ اللہ کا دوست کا لقب ان کو دیا گیا. میرے عزیز محترم ساتھیوں, ہر امتحان میں کامیاب ہوئے اور آزمائشیں آئیں, لیکن ان کے اوپر صبر کیا. میرے عزیز محترم ساتھیوں, اس طرح انسان کی زندگی کے اندر بہت سی مصیبتیں آتی ہیں. کبھی اس کو مصیبتیں رزق کی تنگی کی وجہ ہوتی ہے, کبھی بیماری کی وجہ, اور کبھی اولاد کا نہ ہونا, اس طریقے سے. لیکن اس کو چاہیے کہ ہر چیز کے اوپر صبر کرے اور اللہ کی اس میں رضا سمجھے اور اللہ سے دعا کرے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ عظیم دن, عید کا دن, مبارک دن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں سے پھر نوازا, جو ایام المبارک جو دن تھے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں لائے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی یہ زندگی میں آنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. میرے عزیز محترم ساتھیوں, اس عظیم دن میں اللہ تعالیٰ نے جو حج پہ جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی عظیم بنائے, اور جو نہیں جا سکے ان کے لیے بھی. اور اسی طریقے سے وہ بھی اللہ کی تکبیر, تحمید, تمہید, تحلیل بیان کرتے ہیں, اور اس طرح جو حج پہ نہیں گئے وہ بھی یہ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے وہ بھی اللہ کی راہ میں قربانی کر رہے ہوتے ہیں اس مبارک دن میں, اور جو حج پہ نہیں گئے وہ بھی اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں. میرے عزیز محترم ساتھیوں, اللہ کی راہ میں جو قربانی کرے اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کریمہ میں فرمایا, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. جو انسان قربانی کرتا ہے اللہ کی راہ میں, یہ بکرا یا گائیں یا اونٹ کو ذبح کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ہی اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون, بلکہ اگر کوئی چیز اللہ کے پاس پہنچتی ہے تو وہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. میرے عزیز محترم ساتھیوں, انسان کا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور اللہ کے راستے میں قربانی اور اس طرح کے صبح شام اذکار, نوافل, صدقہ, خیرات, یہ سب چیزیں انسان کا تقوی کو بڑھاتی ہیں اور اس کا تقوی ہی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے. اور اگر اس میں اس کا تقوی اور خالص نیت شامل نہ ہو تو وہ اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے. میرے عزیز محترم ساتھیوں, یہ قربانی, یہ جو نبی, جو ہمارے نبی اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, یہ سنت اس لیے ادا کی جاتی ہے تاکہ ہمارا تقوی زیادہ ہو, ہمارے درجات بلند ہوں, ہمارا مرتبہ اونچا ہو اور ہمارے گناہ کم ہو جائیں اور ہم اللہ سے زیادہ ڈرنے لگ جائیں. میرے عزیز محترم ساتھیوں, اگر انسان کا یہی عمل اگر اس کا ریا بن جائے, چاہے وہ حج ہو یا رمضان کے روزے ہوں یا کثرت سے عمرے ہوں یا پھر کوئی بھی عمل ہو یا قربانی, تو وہ اگر اس کا ریا بن جائے تاکہ لوگ اس کو حاجی کہیں اور لوگ کہیں کہ یہ اتنا سخی ہے کہ یہ اتنے مہنگے مہنگے بکرے یا گائیں یا اونٹ یا کثرت سے تعداد میں اللہ کی راہ میں ذبح کرتا ہے. میرے عزیز محترم ساتھیوں, یہ مقصد نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے لگ جائے, اللہ کے قریب ہو جائے, اس کے درجات بلند ہو جائیں. یہ مقصد رہا تو اس کی قربانی بھی اللہ کے پاس قبول ہوئی, اور اگر یہ مقصد نہیں رہا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح قربانی کے بارے میں ثابت ہے کہ قربانی عید کی نماز
کے بعد یہ قربانی کہلائی جائے گی۔ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی وہ عام صدقوں کی طرح صدقہ ہے، اور جس نے عید کی نماز کے بعد قربانی کی وہی حقیقتاً قربانی ہے۔ اور یہ ایام التشریق جو عید کے 3 دن ہیں ان میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، ان ایاموں میں کثرت سے صبح و شام تکبیر، تحلیل، تمحید پڑھو، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کو تر رکھے اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی نعمتوں میں سے ہمارے اوپر یہ بھی نعمت ہے کہ 2 عیدیں ایک ساتھ ہمارے پاس جمع ہو گئی، ایک عید الاضحیٰ اور دوسری جمعے کے دن کی۔ اور اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دونوں عیدیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو اگر کوئی شخص عید کی نماز پڑھ لے تو اس کے اوپر لازمی نہیں کہ وہ جمعے کی نماز بھی پڑھے، اور جو شخص عید کی نماز نہیں پڑھ سکا اس کے اوپر لازمی ہے کہ وہ جمعے کی نماز پڑھے۔ اور اسی طریقے سے اگر جس طرح سب لوگوں نے اگر عید کی نماز پڑھ لی تو وہ ظہر کی نماز ہی ادا کریں گے، جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اس بیماری نے ہمارے جسموں کو اور ہمارے اندر فاصلے ڈال دیے۔ لیکن میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہ بات یاد رکھو کہ مسلمان کا، مومن کا جسم تو الگ ہو سکتے ہیں لیکن دل، محبت، شفقت ایک ساتھ ہی رہتی ہے۔ اور یہ عیدیں اور اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپس میں جڑے رہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، حالانکہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، یہاں تک کہ جو ہمارے پڑوسی ہیں، یہاں تک کہ اس نے ہمیں جانوروں کے اوپر بھی احسان کرنے کا طریقہ بتایا۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، ہمارے جسم اور ہمارے اندر مسافہ تو ضرور آ گیا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو ایک دوسرے سے قریب رکھیں۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کو اپنے قریب کر دے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکاتیں، اور اس طرح ہمارے حج اور عمرے اور ہماری قربانی اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ مسلمانوں کے حالات کو بہتر بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں اے اللہ ان کو صحت عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کے اوپر رحم فرما، ان کی قبروں کے اوپر رحم فرما، ان کی قبروں کے اوپر رحمت کی بارش نازل فرما، ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اور ہم میں سے جو بچ گئے ہیں ان کو ختام النسک عطا فرما، ہماری زبان میں آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرنا جو قبر کے عذاب سے محفوظ ہوں، جو قیامت کے دن کے عذاب سے محفوظ ہوں۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لینا جو اے اللہ تیرے عرش کے سائے کے تلے ہوں، جب کوئی سائے نہیں ہوگا سوائے تیرے عرش کے سائے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لینا جن کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرنا جو قیامت کے دن مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے۔ هذا وصلوا وسلموا على حبيب المصطفى فقد امركم الله جل من قائل عليما حكيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون